السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حدیث کو قرآن مجید پر پیش کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے، جو منکرین حدیث ہیں دراصل یہ منکرین قرآن ہے۔ ان کے عدم فہم پر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک قوم یقرؤون القرآن، قرآن تو پڑھے گی، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ حدیث جو ہے یہ خوارج اور منکرین حدیث کے متعلق ہے، کیونکہ ان کو فہم ہی نہیں، ان کا فہم ہی اتنا سطحی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا ظاہر لے کر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی حدیث تو کیا بلکہ خود قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، خصوصاً ان آیات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت اور تشریعی حیثیت دیتی ہے، بیان کی، تخصیص کی، وضاحت کی، تشریح کی، ان آیات کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو دراصل یہ منکرین قرآن ہے۔ منکرین جو ہے، منکرین حدیث، یہ انہوں نے قرآن و سنت کی اتباع کے بجائے عقل سو اور نفسانی خواہشات کی پوجا شروع کر دی ہے۔ جو ان کی نفس کو جو چیز بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، اس کو وہ اصول بنا لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق یہ دین کو ڈالتے ہیں اور دین کا سکیچ پیدا کرتے ہیں۔ اور کبھی وہ اپنی اس نفسانی خواہش کو، عقل سو کو، کبھی وہ ذوق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی وہ درایت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی وہ اس طرح کے اصول بناتے ہیں جس سے حدیث کا انکار ہوتا ہے۔ دراصل یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، کہ ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے اور انہیں اندھا اور بہرا کر دیا۔ یہ نہ حدیث سن سکتے ہیں، نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی حدیث کا یہ مقام جو ہے وہ یہ بیان کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن، ان کا دعویٰ قرآن ہے، چلو یہ قرآن کو ہی صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن کی تفسیر اپنی خواہش سے تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ کم از کم قرآن کی ان آیات کو یہ ٹھیک پڑھ لیتے تو کبھی بھی یہ سنت اور حدیث کے متعلق یہ رویہ نہ اپناتے، حدیث کا کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ بھلا مومن بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے، دونوں وہی ہیں۔ اور مومن کا تو یہ شیوہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا امر آ جائے تو اس کے پاس صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہے یقول سمعنا واطعنا، اور وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اب آتے ہیں اس نظریے کی طرف کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ روافض کا نظریہ ہے۔ روافض کی کتابوں میں، جو ان کی اصول کی کتابیں ہیں، ان میں یہ موجود ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے۔ یہ روافض کا نظریہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہی نظریہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اصول کی ایک کتاب ہے جو قاضی ابو یوسف کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، الرد علی سیر الاوزاعی، اس میں باقاعدہ یہ روایت ہے کہ جو بھی تمہارے پاس میری طرف سے حدیث آئے تو تم تحقیق کرو، اسے قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو اسے لے لو، اور اگر وہ مخالف ہے قرآن کے ظاہر کے تو اسے چھوڑ دو۔ یہ روایت کتاب الرد علی سیر الاوزاعی میں موجود ہے، اور اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام عبداللہ بن مسعور ہے۔ امام اصبہانی فرماتے ہیں اخبار اصبہان میں کہ یہ بندہ کذاب
اور جھوٹا حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اعرضوا حدیثی علی کتاب اللہ، تم میری حدیث کو قرآن پر پیش کرو، جو موافق ہو تو سمجھو وہ میں نے کہی، جو نا موافق ہو سمجھو کہ وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اور یہ جو کتاب، اس حدیث کی جو سند ہے، اس کے اندر امام طبرانی کا استاد اور آگے جتنا بھی سلسلہ سند ہے اس کے اندر مجہول اور ضعیف روایت ہے، بے سند اور ضعیف جدہ روایت ہے۔ اس حدیث کو روافض نے بھی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور دلیل بنایا ہے، اور اسی طرح اس حدیث کو احناف نے بھی اپنی کتب میں ذکر کر کے اہل الحدیث کے خلاف دلیل بنایا ہے۔ گویا کہ یہ نظریہ روافض کا ہے اور احناف نے بھی اس کو قبول کیا ہے، اور پھر ان سے یہ نظریہ جو ہے ان سے یہ نظریہ منکرین حدیث نے لیا ہے، اور منکرین حدیث کا بھی یہ اصول ہے۔ یاد رکھیے کہ اہل الحدیث کے ہاں کسی بھی روایت کے صحت اور ضعف کے اصول ہیں، وہ ہر رتب و یابس روایت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہاں سند ہے، سند پر اس کو پرکھتے ہیں۔ تو اس روایت کی سندی حیثیت آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ منکرین حدیث کا دوغلا پن دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے خود ساختہ نظریات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ضعیف اور منکر موضوع روایتوں سے بھی استدلال کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ ان کا دوغلا پن ہے، یہ ان کا اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ یہ ان کی دشمنی ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے، وہ تو اپنی عقل اور اپنی خواہشات کے پابند ہیں۔ خواہش پرستی ان کا وتیرہ حیات ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنی عقل سے کبھی بھی حدیث کا انکار نہ کرتے، بلکہ ایک مومن کا یہ شیوہ ہے کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث وہی ہے اور کوئی کہے کہ اس کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روافض نے اور احناف نے پیش کیا ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور منکرین حدیث نے اس اصول کو لیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ منکرین حدیث پر یہ الزامی رد ہے کہ وہ ایک طرف تو حدیث کا انکار کرتے ہیں، صحیح حدیث کا، اور دوسری طرف وہ موضوع اور من گھڑت روایات کو بطور دلیل اور الزام میں پیش کرتے ہیں۔ تو کم از کم اگر الزام میں ہی پیش کرنا ہے تو ہمارے اصولوں کے مطابق ہی پیش کر دیں، صحیح حدیث ہی پیش کر دیں، لیکن یہاں پر وہ موضوع اور من گھڑت روایت پیش۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چلیں سند سے اگر وہ پہلو طے کریں، کون سے ان کے ہاں اصول ہیں سند کے، یا ان کے ہاں اصل تو قرآن ہے، تو قرآن کے مطابق ہی اس حدیث کو وہ دیکھ لیں، قرآن کے مطابق۔ تو قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول تمہیں دے جو کچھ بھی اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے جو بھی دے، سنت دے، حدیث دے، جو بھی دے تم نے لینا ہے، امر ہے، اور امر وجوب کے لیے، الامر یقتضی الوجوب، امر جو ہے وجوب کے لیے۔ منکرین حدیث لغت سے بھی استدلال کرتے ہیں، تو لغت کی دلالت بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دے دیں، ما عام ہے، صحیح ہے، حدیث دیں تو بھی لے لیں، سنت دیں تو بھی لے لیں، تو کم از کم قرآن کی مان لیں۔ قرآن تو اس روایت کا انکار کرتا ہے، اس اصول کا جو ہے کلی انکار کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرے تو میری پیروی کرو۔ اور قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً اتباع کا، تأسی کا حکم دیتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں،
وہ دنیا میں بھی فتنے کا شکار ہوں گے اور آخرت میں بھی دردناک جو ہے عذاب ہے۔ قرآن تو رسول کی مخالفت پر جو ہے وہ سزا کا ذکر دیتا ہے کہ جو رسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ ظالم ہوگا، وہ جہنم میں جائے۔ قرآن تو رسول کی اس قدر حیثیت کو واضح کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، آپ بیان کریں۔ قرآن تو آپ کو مبین قرار دیتا ہے۔ قرآن تو آپ کو درجہ تبیین اور درجہ رسالت اور درجہ تشریح پر فائز کرتا ہے۔ منکرین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درجے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ دعویٰ قرآن کا ہوتا ہے، اور انکار حدیث کرتے ہوئے انکار قرآن بھی کر جاتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن تو خود سنت کا محتاج ہے بیان کے لیے۔ قرآن تو خود محتاج ہے، قرآن کو تو صحیح سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک سنت کو ساتھ نہ رکھے۔ صحابہ اکرام ان سے غلطی ہوگی، حالانکہ وہ اہل زبان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے مراجعت کی۔ سنت حاکم ہے، سنت قاضیہ ہے۔ قرآن پر سنت کو نہیں پیش کرنا، بلکہ سنت پر قرآن کو پیش کرنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا تاکہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان حاکم بنے، فیصلہ کریں۔ تو آپ کی حیثیت تو حاکم کی اللہ نے بنائی ہے، قرآن نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، حدیث سے اس کو سمجھا جائے گا، سنت سے اس کو سمجھا جائے گا، اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قول فعل سے، حدیث سے تشریح کی۔ تو یہ تو بالکل الٹے ہی گنگا بہہ پڑی ہے کہ جناب حدیث کو قرآن پر پیش کرنا ہے، حالانکہ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ حاکم ہیں، قرآن کو آپ پر پیش کیا جائے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے، اعلمکم باللہ، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ادائیں آپ کی پسند ہیں، تو جو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے وہ پوری کائنات میں کسی کی وہ مراد نہیں ہو سکتی، اور جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد الہی کو جاننے والے ہیں اس قدر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو نتیجتاً یہ نکلے گا کہ جو تفسیر کا مستند اور معتبر ذریعہ حدیث ہے وہ کوئی اور چیز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور اتھینٹک واضح اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننے والا کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل اس اصول کو انہوں نے بنا کر خود قرآن کا انکار کر دیا ہے، خود قرآن کا، جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آتے ہیں ائمہ کے اقوال کی طرف۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اور اس کی مثل بھی چیزیں مجھے دی گئی۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ کما حرم اللہ، کہ جس چیز کو رسول حرام قرار دے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی خواہش سے تو نہیں حرام قرار دے رہے نا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے جو ہے وہ حرام قرار دے رہے۔ اس حدیث کے تحت امام بغوی فرماتے ہیں، جو بہت بڑے امام ہیں اہل سنہ کے شرح سنہ میں، کہ یہ حدیث یہ اس روایت کا انکار کرتی ہے جس میں یہ ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے۔ یہی بات امام اسماعیل بن محمد اصبہانی انہوں نے اپنی کتاب الحجہ میں ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اور جو قرآن نے حدیث کو جو اتھارٹی دی ہے بیان کی تو یہ تو اس کے خلاف ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں، مناقب الامام احمد، سند صحیح ہے اس کی، من رد حدیث رسول اللہ فهو علی شفا ہلاکتی، جو حدیث کے رسول کا رد کر دیتا ہے وہ ہلاکت کے گڑھے پر ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ روافض اور خوارج نے قرآن کے ظاہر کو لے کر حدیث کا انکار کر دیا ہے۔ دراصل حدیث جو ہے بدعتوں کے خلاف بھی ہتھیار ہے، کفار کے خلاف بھی ہتھیار ہے، منکرین حدیث کے خلاف بھی ہتھیار ہے۔ جو بھی اپنی من مانی کرتا ہے حدیث اس کو پکڑ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر نے حدیث کو قاضیہ قرار دیا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصول باطل ہے، یہ اہل باطل کا نظریہ ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سندی اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث اگر اس کو کوئی تسلیم بھی کر لے تو یہ قرآن کے سری خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ بھی یاد رہے کہ حدیث وہی ہے جس طرح قرآن وہی ہے، تو وہی میں کیسے تضاد ہو سکتا ہے؟ وہی کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا۔ تضاد اس شخص کے کلام میں ہوتا ہے جو یا بھول جائے یا وہ جھوٹا ہو، اور یہ جو شریعت ہے یہ بھول سے بھی پاک ہے اور یہ جھوٹ سے بھی پاک ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو حدیث ہے وہ وہی ہے، وہ حجت ہے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کا ہی بیان ہے۔ اور جہاں تک بات تعارض کی ہے، تو اگر کسی کو تعارض نظر آتا ہے نا، تو وہ تعارض جو ہے ظاہری ہوتا ہے، اس کی عقل میں ہوتا ہے، وہ اپنے عقل کا علاج کروائے یا اس روایت کو اہل علم پر، علماء حق پر پیش کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو قرآن پر پیش کر کے اس کا انکار کر دو۔ آپ کو اس کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا نا، آپ سے پہلے تو جو ہے 14 صدیاں گزر گئیں، علماء حق نے، محدثین نے، صحابہ تابعین نے ان روایات کو بیان کیا، لکھا، انہوں نے تو کوئی مخالفت نہیں کی۔ جیسے ثلاث کذبات والی حدیثیں انہوں نے انکار نہیں کیا، دیگر حدیث۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ اہل حق کی طرح مراجعت کریں، آپ اپنے قصور فہم کا اقرار کریں۔ حافظ بن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ تو ان اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جو بات سمجھ نہیں آتی اسے قرآن کے خلاف کر کے اس کا انکار کر دیتے اور ثقات کو جو ہے وہ غلط قرار دیتے ہیں۔ ثقات نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ روایت کو پہنچا دی ہے، آپ اس میں محدثین کی طرف آئیے نا، آپ توافق پیدا کیجیے۔ محدثین نے اس کی ترجیح کے قواعد بیان کیے، ان طریقے کو اختیار کیا جائے، پراپر جو کتاب و سنت کے فہم کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ سرے سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر قرآن کے اندر تعارض آ جائے، اور قرآن بظاہر قرآن مجید میں کوئی تعارض نہیں، جس طرح حدیث میں کوئی تعارض نہیں، جو تعارض نظر آتا ہے وہ ظاہری ہوتا ہے، وہ ہماری عقلوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر قرآن میں 2 آیات بظاہر متعارض ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے کہ نہیں جی ہم انکار کر دیں گے، یا کیسے آپ اس کو حل کریں گے؟ وہاں آپ اس تعارض کو اپنی فکر سے حل کر سکتے ہیں، اور یہاں تعارض کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیوں نہیں حل کر سکتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی تھاٹ آف نالج نہیں، سوائے عقل پرستی کے، سوائے مغرب سے متاثر ہونے کے، سوائے سائنس سے متاثر ہونے کے، سوائے لاجک کے متاثر ہونے سے، اور جو اسلام کی تعبیرات 14 صدی سے جو چلتی آ رہی ہے اس کو چینج کرنا ہے، اسلام کو ایسا اسلام بنانا ہے جس کے اندر جو ہے وہ حرام چیزیں حلال ہو جائیں، حجاب کا انکار کر کے برا روی اور عریانی کو رواج دیا جائے، موسیقی کو جائز قرار دے کر اسلام کے اندر جو روحانیت ہے وہ ختم کر دی جائے، رجم کا انکار کر کے حدود یعنی ایسا اسلام پیش کیا جائے جس سے کفر کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور یہ ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ کیا حدیث قرآن کا ناسخ بن سکتی ہے؟ جی بالکل بن سکتی ہے، اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے لا وصیۃ لوارث۔ اس حدیث نے یہ جو آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس کو منسوخ کر دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کو یوصیکم اللہ نے منسوخ کیا ہے، لیکن امام مروزی نے السنہ میں اسی بات کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے کہ لا وصیۃ نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے، نہ کہ یوصیکم اللہ نے اس کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ آگے من بعد وصیت یوصی کے الفاظ ہیں، تو حدیث جو ہے وہ قرآن کا ناسخ ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ حدیث قرآن کی مثل ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، تو مثلیت میں قرآن کی مانند ہے، وحی ہونے میں، حجت ہونے میں، ٹھیک ہے، وہ مثل قرآن ہے، ثبوت میں، قطعیت میں وہ مثل قرآن ہے، تو وہی کا نسخ کیوں نہیں کر سکتے؟ یا تو احناف یہ کہیں کہ حدیث وحی نہیں ہے، حدیث وحی ہے، اور ان کا یہ جو قول ہے، ٹھیک ہے، خبر واحد کے حوالے سے، تو وہ تو اس بات کی طرف گئے ہیں، ظنی کی طرف،
قطعی اور ظنی کی تفریق انہوں نے خود کی ہے، نہ اس پر قرآن سے کوئی آیت ہے، نہ حدیث سے کوئی ہے، محض ان کا اپنا یہ ذہنی اختراع ہے۔ تو بہرحال حدیث جو ہے وہ ناسخ بن سکتی ہے، اور اس سے پہلے اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے امام مروزی کی السنہ کے حوالے سے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو خبر واحد ہے اس کی حجیت کے حوالے سے تو یاد رکھیے، خبر واحد حجت ہے، یہ قطعی ہے۔ احناف نے اور متکلمین نے اس کو ظنی قرار دی ہے اور متواتر کو قطعی قرار دی ہے۔ یہ جو تواتر اور خبر واحد کی بحث متکلمین نے کی ہے، اور اس پر انہوں نے بڑے غلط نتائج مرتب کیے ہیں، اور باقاعدہ اس تواتر کو منکرین حدیث نے بھی استعمال کیا ہے، اور اس تواتر کو احناف نے بھی استعمال کیا ہے، اور روایات کا انکار کیا ہے تواتر کے ساتھ۔ رفع الدین کے مناظرے ہوں، آمین کے مناظرے ہوں، اس میں یہی شرط لگاتے ہیں کہ وہ عمل متواتر ہو۔ حدیث کا تو وہ انکار کر دیتے، خبر واحد کا انکار کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو خبر واحد بھی حجت ہے۔ محدثین کے یہاں بھی یہ اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، تو یہ خبر واحد کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں خبر واحد سے ناقیدہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے حجت نہیں، یہ ظنی ہے، تو قرآن کی تخصیص بھی نہیں ہو سکتی، عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ خود یہ قرآن کی تخصیص کر جاتے ہیں خبر واحد کے ساتھ، اور اس میں یہ متشکک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر جو ہے وہ مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام قرار دیا، یہ کلیجی بھی کھاتے ہیں، یہ مچھلی بھی کھاتے ہیں۔ تو اب یہ کس چیز سے انہوں نے اس آیت کے اندر جو ہے استثناء کر لیا، اس کی تخصیص کر لی؟ حدیث سے ہی کی ہے نا، تو حدیث پھر مخصص بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ اسی طرح یہ کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اب یہاں رؤوس جو ہے یہ تو اگر ایک یا دو بال کے اوپر جو ہے وہ مسح ہو جائے تو قرآن کی دلالت تو کے مطابق تو سر کا مسح ہو گیا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ چوتھائی سر کا کرتے ہیں، تو اب یہ چوتھائی سر کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قرآن کے اوپر اضافہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے یہ اگر ہم تخصیص کریں گے تو یہ زیادت لازم آئے گی، تو یہاں زیادت لازم نہیں آئے گی کہ آپ چوتھائی قرآن کہہ رہے ہیں رأس، اور آپ اس کو فکس کر رہے ہیں، قرآن اس کو عام کر رہے ہیں، آپ فکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ آگے نکاح کرے، تو یہ جو ہے تنکح کا لفظ یہ تو محض عقد نکاح ہے، اس کے اندر مجامت، اس میں گواہ بنانا، اس میں طلاق لینا، اس میں عدت گزارنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ نکاح کی اجازت دیتے ہیں، پھر مجامت ہوتی ہے، پھر طلاق ہوتی ہے، پھر اس پر عدت ہوتی ہے، تو قرآن کے تو الفاظ ہیں تنکح، بس محض نکاح، یہ چیزیں انہوں نے قرآن کی اس آیت پر اضافہ نہیں کر دیا۔ اضافہ کیسے کیا ہے؟ اگر انہوں نے خود اضافہ کیا تو پھر ہم سنت سے تخصیص کیوں نہیں کر سکتے، حدیث سے خبر واحد سے تخصیص کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح فاتحہ کی عدم فاتحہ خلف امام پر آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، أَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی قرأت ہو رہی ہو تو تم خاموش رہو۔ اچھا، یہاں دیکھیں کہتے ہیں یہ جو ہے عام ہے تو لہذا فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہو تو وہ جو ہے وہ درود پڑھ سکتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ تو اب بتائیے کہ جب قرآن کی قرأت کی جائے تو پھر تو خاموش نہیں ہونا چاہیے، تو درود پڑھنے کی کیا اجازت کہاں سے لے لی، یا 2 رکعات پڑھنے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ قرآن کے عام کو خود سے خاص کر دیا۔ اسی طرح جو شخص نماز میں لیٹ ہوتا ہے اور قرآن کی قرأت ہو جاتی ہے وہ کیسے نماز شروع کرے گا؟ اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اگر اللہ اکبر کہے گا تو قرآن کی تو قرأت ہو رہی ہے تو پھر تو خاموش ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو حفظ کے بچے پڑھتے ہیں تو وہاں تو پھر کوئی طالب علم نہیں پڑھ سکتا
کیونکہ جب کہ قرآن کی قرأت ہو رہی ہوتی ہے پھر تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر حدیث سے اس کی تخصیص کریں گے تو یہ تو زیادت لازم آئے گی، خبر روایت تو ضنی ثبوت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ان جگہوں پر آپ نے کیوں تخصیص کی؟ آپ نے کس سے کی؟ پھر کہتے ہیں جی مشہور سے کی، خبر مشہور سے ہم نے جو ہے وہ تخصیص کر لی ہے، خبر مشہور۔ اچھا وہ مشہور کیا چیز ہے جی؟ مشہور کیا چیز ہے؟ مشہور بھی تو خبر واحد کی قسم ہے۔ اصولیوں نے، اگر آپ نے باس پڑھی، یقیناً پڑھی ہوگی تواتر کی اور خبر واحد کی، تو خبر واحد کی اقسام مشہور آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو مشہور مستفیض کو بھی مشہور کہتے ہیں۔ اچھا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں تخصیص ہو نہیں سکتی، پھر خود تخصیص کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خبر واحد نہیں، پھر کہتے ہیں مشہور ہے، حالانکہ مشہور بھی خبر واحد کی قسم ہے۔ اگر یہ مستفیض ہے تو اس کا اعلیٰ درجہ ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے۔ تو یہ کیسا تضاد ہے؟ اچھا پھر ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحیح حدیث سے قرآن کی تخصیص نہیں کرتے، کہتے ہیں اضافہ ہے۔ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ موضوع اور ضعیف روایتوں سے بھی قرآن کی تخصیص کر دیتے ہیں، ضعیف روایتوں سے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں ان کے یہاں مشہور ضروری نہیں کہ خبر مستفیض ہو جس کے ہر طبقے میں 3 کم از کم راوی ہوں، بلکہ مشہور بھی وہ جو ان کے ہاں جو ہے مشہور ہو، ان کے علماء کی زبان پر مشہور ہو، جس کی کوئی سند نہ ہو، کوئی اتابتہ نہیں۔ یہ جو ہے یہ منہج ہے، یہ تو افراط و تفرید ہے۔ ایک طرف صحیح حدیث کا انکار خبر واحد کی آڑ میں، صحیح ضنی کہہ کے، ٹھیک ہے، یہ منکرین حدیث کا طریقہ ہے۔ یہی تو چور دروازے ہیں جو منکرین حدیث کو دیے۔ کبھی محدثین جو ہیں وہ تو فقیہ نہیں ہے، وہ تو جو ہے ادویات فروش ہیں، ان کے پاس تو فقہ ہی نہیں۔ اللہ کی قسم امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے تراجم ہی پڑھ لیے جائیں تو یہ جو الزام ہے اس کی تسلی ہو سکتی ہے۔ اور امام بخاری نے جو فقہ بتائی ہے اس میں امام بخاری نے نام تو نہیں لیا، لیکن آج تک یہ کہتے آئے ہیں کتاب الحیل میں، دیگر جگہوں پہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور محدثین کی فقاہت کو یہ کیا جانے۔ ان کی ساری فقاہت جو ہے وہ تو علماء کہتے ہیں کہ قبل دبر اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے، تو فقاہت سے ان کو کیا ہے؟ ان کی تو فقہ وہی بس تخریجات ہیں، اور جو پہلے انہوں نے لکھ دیا بس اسی کو آگے نکالتے جاؤ، کوئی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی جو صحیح فہم فقہ ہے اس کے تو یہ منکر ہو جاتے ہیں، اس کو تو یہ تعویل کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث وحی ہے، خبر واحد حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابی نے آ کر بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، تو صحابہ نے نماز میں ہی اپنا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اب یہ خبر واحد ہے، صحیح، اور قبلے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے فوراً جو ہے وہ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ معلوم ہوا کہ خبر واحد بھی قطعیت کا ثبوت دیتی ہے، وہ بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہی سے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے اور کہا کہ خبر واحد جو ہے وہ اس سے حلال و حرام ثابت ہوتے ہیں، وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اس سے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ اور بھی کئی دلیلیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا تو وہ ایک ہی بندہ ہوتا تھا، خبر واحد ہے۔ تو یہ کہنا کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے نزول کا انکار کیوں جی، روایت خبر واحد کا ہے، ٹھیک ہے، اپنے موقف کے خلاف روایت آ جائے جی خبر واحد ہے جی۔ بلکہ یہ بات یاد رہے کہ ائمہ اربعہ اور فقہاء اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ خبر واحد سے قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ علامہ حمدی نے اس پر بحث کی ہے، ابن حزم نے الاحکام میں اس پر بحث کی ہے، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں باب قائم کی ہے، باب تخصیص السنن لعموم محکم القرآن و ذکر الحاجت فی المجمل الی التفسیر والبیان، کہ قرآن مجید کے عموم کا سنت کے ساتھ اس کی تخصیص ہو سکتی ہے اور مجمل کی تفسیر ہو سکتی ہے، اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ مثالیں دے کر بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور حدیث جو ہے آگے اس کی تخصیص کرتی ہے کہ اس سے فلاں فلاں جو لوگ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں،
جو بیٹا بے دین ہو جائے، جو اولاد جو ہے باپ کو اپنے وارث کو قتل کر دے، صحیح ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جو اولاد ہوتی ہے اس کی وارث نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری تخصیصات ہی ہیں جو حدیث کر رہی ہے۔ امام مکحول کیا فرماتے ہیں؟ القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن، کہ قرآن مجید جو ہے یہ سنت کی طرف بہت زیادہ محتاج ہے بیان میں، سنت کے بیان، سنت اتنی محتاج نہیں جتنا قرآن محتاج ہے۔ تو محدثین کے اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث وہ قرآن کی تشریح کرتی ہے، مجمل کی تفصیل کرتی ہے، عام کو خاص کرتی ہے، مطلق کو مقید کرتی ہے، حدیث کی مستقل حیثیت بھی ہے، حدیث جو ہے قرآن کو نسخ بھی کر سکتی ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ حدیث کی حیثیت ہے جو ائمہ ہدیٰ، ائمہ اہل حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں، خطیب بغدادی نے الکفایہ میں، اسی طرح علامہ اصبہانی نے الحجہ میں، الحجہ فی بیان المحجہ، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، اور حافظ ابن حزم نے الاحکام میں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس منہج کو بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، اس سے تخصیص ہو سکتی ہے، اور جو شخص خبر واحد کو ظنی کہتا ہے اور یہ نتائج مرتب کرتا ہے وہ اہل اسلام کے طریقے پر نہیں، ائمہ ہدیٰ کے طریقے پر نہیں، وہ گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بہترین جزا دے جنہوں نے اس منہج کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے مبرہن کیا، اس کو واضح کیا، مدلل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھ کر آگے پھیلانے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھ کر آگے پھیلانے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھ کر